والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے صاحب خانہ نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے والدہ مرحومہ کے صغائر و کبائر گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے پیارے، ماں باپ اتنی عظیم دولت ہے، اتنی بڑی ہستی ہے۔ اس فرش گیتی پر جب انسان تشریف لاتا ہے، تشریف لانے کے ساتھ ہی جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوتا ہے، جو سب سے پہلا رشتہ جنم لیتا ہے، وہ کوئی اور رشتہ نہیں بلکہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی رشتہ اس دنیا فانی میں جنم لیتا ہے۔ جب ہی ایک بچہ اس فرش گیتی پر تشریف لاتا ہے، سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ماں باپ کا، اس کے بعد بھائی بہن کا رشتہ بعد میں، شوہر بیوی کا رشتہ بعد میں، چچا اور پھوپھی کا رشتہ بعد میں، سارے رشتے بعد میں جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رشتہ جنم لیتا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہے ماں باپ، وہ عظیم دولت ہے۔ جب تک دنیا میں رہیں تو وہ اللہ کی رحمت، اور جب اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے تو بھی وہ اللہ کی رحمت۔ وہ کسی بھی وقت اپنی اولاد کے لیے رحمت سے خالی نہیں، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے رحمت ہی ہوا کرتی ہے۔ اتنی عظیم دولت ہے، اگر دنیا میں ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اپنی اولاد کے لیے رب کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں 100 سال تک اللہ کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لوں اور اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دوں، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے دوں اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر 100 سال اللہ کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لوں، تو یاد رکھیں پیارے، 100 سال کیا 1000 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیں، اور اگر ماں باپ ناراض ہو تو آپ کی ساری عبادتیں رائگاں کر دی جائیں گی، ساری عبادتیں پھینک دی جائیں گی اور رب راضی نہیں ہوگا۔ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو تو رب راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے تم 100 سال عبادت میں گزار دو، فقط سجدے میں 1000 سال گزار دو، اتنی لمبی عمر تمہیں مل جائے کہ 100 سال نہیں 1000 سال تم صرف سجدے میں گزار دو رب کی رضا کے لیے، لیکن پھر جب اٹھ کر تم سوال کرو گے اے پروردگار عالم کیا تم مجھ سے راضی ہو گیا، تو وہ رب پلٹ کر جواب دے گا بندے پہلے تو اپنے ماں کو راضی کر کے آ، تو اپنے باپ کو راضی کر کے آ، پھر تو مجھ سے سوال کرنا۔ جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں تجھ سے راضی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد، ماں باپ کی رضامندی میں، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیکیاں مقبول ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عبادتیں مقبول ہو جائے، تو پھر سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس عبادت کا حکم دیا، جس کام کا حکم دیا، اس کام کو ہمیں کرنا ہوگا، اس کام کو بجا لانا ہوگا، اس حکم کو بجا لانا ہوگا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نماز پڑھنے کا نہیں، روزہ رکھنے کا نہیں، حج کرنے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، بلکہ اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً ملا کے جہاں حکم دیا تو رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی دوسرا جو حکم لاگو کیا اللہ رب العزت نے وہ یہ کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ایسا نہیں کہ ان کو جھڑک دو، ایسا نہیں کہ ان کی شان میں گستاخیاں کرو، ایسا نہیں کہ انہیں تکلیفیں پہنچاؤ۔ یاد رکھو اگر تم ان کو تکلیف پہنچائے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچائے اور ان کے دل سے بد دعا نکل گئی تو تمہاری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک قاری تھے توریت کی بہترین تلاوت کرنے والے، توریت شریف کی اتنی بہترین تلاوت کیا کرتے تھے کہ ان کی تلاوت کو سن کر لوگ دور دراز سے آ کر بھیڑ لگا دیا کرتے تھے،
اتنی اچھی آواز میں وہ تلاوت کرتے، اتنی بہترین انداز میں وہ توریت شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ ان کی تلاوت کو سننے کے لیے بھیڑ لگا دیا کرتے تھے، مگر ان کی ایک خراب عادت تھی، وہ شراب کا عادی تھا، وہ شراب کے نشے میں بھی جب توریت کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ بھیڑ لگا دیتے تھے سننے کے لیے۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں مست ہو کر توریت کی تلاوت کر رہے تھے، لوگ سننے کے لیے جمع ہو گئے، ان کی والدہ کہتی ہیں بیٹا لوگ تیری آواز کو سن کر، تیری تلاوت کو سن کر جمع ہو رہے ہیں، تم ایسا کرو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، شراب کے نشے میں تم تلاوت کر رہے ہو، اٹھ کر وضو کر لو، منہ کو پاک کر لو، پھر وضو کر کے آ کر تم توریت کی تلاوت کر، لوگ تیری تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اپنے ماں کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک تھپڑ مارنا تھا، ماں کی ایک آنکھ نکل جاتی ہے، چند دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ماں بد دعا کرتی ہے جا رب تجھ سے راضی نہ ہوگا، تو کہیں بھی چلا جا رب تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ وہ شخص گھر چھوڑ کر نکلتا ہے اس امید کے ساتھ کہ میں عبادت میں وقت کو گزاروں گا، رب کی عبادت کروں گا تو رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ گھر سے نکلتا ہے، ایک دو دن نہیں 40 سال تک اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت میں 40 سال گزار دیتا ہے۔ 40 سال کی عبادت کے بعد وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر پکارتا ہے اے پروردگار عالم کیا تم مجھ سے راضی ہو گیا؟ غیب سے آواز آتی ہے نہیں، تیرے ماں نے بد دعا کی ہے کہ جب تک تو اپنے ماں کو راضی نہ کر لے اس وقت تک خدا تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ تیری ماں نے تجھ سے یہ بد دعا کی ہے تیرے حق میں کہ تو کہیں بھی چلا جا، کتنی ہی عبادت کر لے، رب تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ تو جب تک تو اپنے ماں کو راضی نہ کر لے رب راضی نہ ہوگا۔ وہ نوجوان پلٹ کر اپنا گھر آتا ہے، اپنے گھر کے دہلیز پہ جو ہی قدم رکھتا ہے دل میں خیال آتا ہے 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، نہ جانے میری ماں حیات سے ہے بھی یا نہیں، یا انتقال ہو گیا ہے، اسے خبر نہیں تھی۔ دروازے پہ دستک دیتا ہے یہ سوچ کر کہ اگر میری ماں زندہ ہے تب تو میں ٹھیک ہوں، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تب تو میں تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہوں، پھر میں کس سے معافی مانگوں گا، کس کی رضا حاصل کروں گا۔ اتنے ہی سوچتے ہوئے وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، دستک کی آواز کو سن کر اندر سے ماں کہتی ہے جا تجھ سے رب راضی نہ ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ نوجوان اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، لکڑیاں جمع کرواتا ہے اور اس میں آگ لگا کر اس کے اندر کود جاتا ہے۔ اس کے ساتھی اس کے ماں کو خبر دیتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے لکڑیوں کو جلا کر آگ میں کود کر خودکشی کر لی ہے۔ اتنا سننا تھا، ماں کا کلیجہ لرز اٹھتا ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، وہ تڑپتے ہوئے دل سے دعا کرتی ہے پروردگار عالم میرے بیٹے کو بخش دے، پروردگار عالم میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ ادھر ماں کے دل سے دعا نکلنی تھی، ادھر طائر سدرا حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے اے جبرائیل جا اس کے ماں کو یہ خوشخبری دے دے کہ رب تجھ سے بھی راضی ہو گیا، تیرے بیٹے سے بھی راضی ہو گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جو برسوں کی عبادت سے نہیں مل سکتا ہے، جو مقام برسوں کی عبادت سے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ماں کی ایک دعا سے آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ماں کی ایک دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج جب تھوڑی سی دولت ہمیں آ جاتی ہے، ہم کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ہم کسی مقام کو حاصل کر لیتے ہیں، تو گھر آنے کے بعد ہم اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں گفتگو کرنے لگتے۔ اب ماں باپ ہمارے سامنے گفتگو کرنے سے ڈرنے لگتا ہے، میرا بیٹا بڑے پوسٹ پر ہے، میرا بیٹا اونچے مقام پر فائز ہو گیا ہے، اب اگر میں اس سے بات کروں تو پتہ نہیں ان کی دل شکنی ہو جائے گی۔ اب ماں باپ ان کے سامنے گفتگو کرنے میں جھجک محسوس کرنے لگتا ہے، ان کے سامنے میں گفتگو کرنے میں ڈرنے لگتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک صحابی رسول میرے آقا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شادی شدہ ہوں، میرے بال بچے ہیں، میں جو کما کر لاتا ہوں میرے باپ میرے مال کا مطالبہ کرتے ہیں، میرے باپ میرے مال کو مانگتے ہیں، میں کہاں سے پورا کروں؟ میرے بیوی بال بچے بھی ہیں، میرے اخراجات زیادہ ہیں، میں کہاں سے اپنے مال کو اپنے باپ کو دوں؟ میں کیسے اپنے اخراجات کو پورا کروں؟
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی رسول کی بات کو سن کر خبر دی، اس کے باپ کو بلوایا، کہا جا اس کے باپ کو بلا کر لگا۔ ایک صحابی رسول گئے، ان کے باپ کے سامنے جا کر کہا ضعیف باپ ہے، کہا چل تیرے بیٹے نے تیرے خلاف سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ تم اپنے بیٹے سے مال کا مطالبہ کرتے ہو۔ اتنا سننا تھا باپ زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنے ارمان، کتنی خیالات ان کے دل میں جنم لے لیتی ہیں، کتنے خیالات ان کے دل میں پنپ اٹھتے ہیں کہ میرا وہی بیٹا جن کو انگلیاں پکڑ کر میں نے چلنا سکھایا تھا، آج وہی بیٹا میرے خلاف میرے سرکار کے دربار میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر رونے لگتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے اے پروردگار عالم، یہ میرا وہی بیٹا ہے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جب بچے میں یہ بیمار پڑا تھا تو نہ جانے ان کے لیے میں نے کتنے ڈاکٹروں کے دروازے کی کھاک چھانی تھی، نہ جانے میں نے کہاں کہاں کے دھول چھانی تھی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، نہ جانے میں نے کتنی منتیں مانی تھی، نہ جانے میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں سمجھا تھا، چلچلاتی دھوپ کو میں نے نہیں دیکھا تھا، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے نہ جانے میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ اے پروردگار عالم، آج میرا وہی بیٹا میرے خلاف تیرے محبوب کے دربار میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے دل میں جنم لیتی ہے، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، اسی آنسو کو بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ لرزتے قدموں سے اٹھتا ہے، میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ادھر وہ اپنے گھر سے نکلے تھے، ادھر سے حضرت جبرائیل امین میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، رب کا فرمان ہے جب تک ان کے باپ کے بات کو سن نہ لیں، جب تک ان کے باپ کی پوری گفتگو سن نہ لیں، اس وقت تک آپ فیصلہ نہ فرمائیں۔ ادھر حضرت جبرائیل امین نے خبر دے دی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، لرزتے ہوئے قدم سے اس کا باپ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تیرا بیٹا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، کہا اس نے تیرے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ تم ان سے مال کا مطالبہ کرتے ہو، تم کہتے ہو تم جتنا کما کر آتے ہو تم مجھے دے دو، آخر ان کے بھی اخراجات ہیں، ان کے بال بچے ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ تم ان سے ان کے مال کا مطالبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب یہ بچہ تھا اسے چلنے کی سکت نہ تھی، اس کے جسم میں چلنے کی طاقت نہ تھی، اس کے جسم میں میں اپنے حصے کا نوالا کاٹ کر ان کو کھلایا، میں تکلیفیں جھیل کر ان کو پروان چڑھایا، میں تکلیفیں برداشت کر کے ان کی پرورش کی، نہ جانے ان کو پالنے میں نے کتنے دکھ اور تکلیف جھیلا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جانے ان کی پرورش میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ آج یہی میرا بیٹا میرے خلاف آپ کے دربار میں مقدمہ پیش کیا ہے، مقدمہ دائر کیا ہے۔ ادھر وہ روتے جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درد بھرے جملے کو سن کر رونے لگتے ہیں، چشمان نبوت سے اشک جاری ہو جاتا ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں، زاروں قطار آنسو جاری ہے۔ ادھر وہ مرد، وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بوڑھا باپ اپنا دکھ سنا رہے ہیں۔ ادھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چشمان کرم سے اشک جاری ہے۔ اتنا سنتے سنتے جب ان کے باپ نے اپنی پوری بات مکمل کر لی، اپنی گفتگو مکمل کر لی، جب وہ خاموش ہو گئے، اس کے بعد میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے نوجوان سن، تو کیا کہتا ہے کہ یہ تجھ سے مال کا مطالبہ کرتا ہے؟ سن، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، اگر یہ مال مانگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مال کیا اگر تجھ سے یہ تیری جان کی بھی مال مطالبہ کر دے تو یہ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ان کی محبت میں اپنی جان کو بھی قربان کر۔ انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال سب کن کا ہے؟ سب باپ کا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج تھوڑی سی ہمیں دولت کیا آ جاتی، ہم اس عظیم دولت کو ٹھکرا دیتے ہیں، گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اسے ستانے لگتے ہیں، جس کی دعاؤں کی برکت سے اور جن کے شفقت و کرم سے آج ہمارا وجود ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم آتے ہی نہیں دنیا میں۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ اور آج جن کے کرم سے ہمارا وجود ہے،
جن کے توسل سے ہمارا وجود ہے، آج جب ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو انہیں ٹھکرا دیتے ہیں، انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، انہیں دھتکارتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں ستاؤ نہیں، انہیں تکلیف نہ دو۔ یاد رکھو ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کیونکہ جب ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، جب ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، چونکہ ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم سوچتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم روزے رکھتے ہیں، ساری عبادتیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندے تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، یہ نمازیں اس وقت مقبول ہے، یہ روزے اس وقت مقبول ہے جب تیرے ماں باپ بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو تو ساری عبادتیں پھینک دی جائے گی۔ میں نے ایک واقعہ بھی بنی اسرائیل کا سنایا کہ 40 سال کی عبادت بھی بیکار ہے اگر ماں راضی نہ ہو تو، اور اگر ماں راضی ہو جائے تو ماں کی ایک دعا کی برکت سے، جو برسوں کی عبادت سے جو مقام نہیں ملتا ہے، وہ ماں کی ایک دعا کی وجہ سے آنے واحد میں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، آنے واحد میں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو برسوں میں مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ برسوں کی عبادت سے جو مقام آپ نہیں پا سکتے، ماں کی ایک دعا سے آنے واحد میں آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، ایک دعا سے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں بھی برکت ہو، ان کی عمر میں بھی برکت ہو، میرا آقا فرماتے ہیں کہ جن کو اس بات میں خوشی ہو کہ ان کی عمر میں بھی برکت ہو، ان کے رزق میں بھی برکت ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، انہیں تکلیف نہ دے، انہیں جھڑکے نہیں، انہیں ڈانٹے نہیں، انہیں پھٹکارے نہیں، بلکہ جب بھی وہ تمہیں پکاریں، علماء فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو تو اس انداز میں کھڑے ہو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے، جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو اس انداز میں گفتگو کرو جیسے ایک خادم اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، ایک نوکر اپنے مالک سے گفتگو کرتا ہے، تمہارا انداز اسی طرح ہو، نگاہیں جھکی ہوئی ہو، انداز بالکل نرم ہو، گفتگو کے انداز بالکل نرم ہو، اس انداز میں جیسے ایک خادم اپنے آقا کے سامنے گفتگو کرتا ہے، ایک نوکر اپنے مالک کے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ کبھی کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے کیا؟ کبھی کوئی خادم اپنے آقا کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے؟ نہیں، اسے جرأت نہیں ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں سن، تمہاری ماں کا مقام، تمہارے باپ کا مقام اس سے کروڑوں درجہ بلند ہے۔ جب ان کے سامنے کھڑے ہو، جب ان سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس انداز میں گفتگو کرو، اس انداز میں کلام کرو جیسے کہ ایک خادم اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، ایک نوکر اپنے مالک سے گفتگو کرتا ہے، اس انداز میں تم گفتگو کرو۔ قرآن نے بھی ہمیں گفتگو کے طریقے سکھائے، ہمیں گفتگو کا آداب سکھایا اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان دونوں سے نرم انداز میں گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو، اس انداز میں ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کے دل کو چوٹ نہ پہنچے، ان کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اگر ان کو تکلیف پہنچ گئی تو رب ناراض ہو جائے گا، اور اگر رب ناراض ہو گیا تو ساری عبادتیں تیری رائے گاہ ہو جائیں گی، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں